گلا صاف کرنے کے لیے اور باریکی یا اس کا آواز کا موٹا پن تو نہیں، البتہ ایسا ہو کہ آواز کلیئر کیسے ووکل پہنچے، یہ آپ سب سے زیادہ بتائیں گے حافظ صاحب۔ میرے ذہن میں اس وقت ایک دو نسخے آ رہے ہیں، وہ میں ذرا آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، سینئر ہیں، وہ مجھ سے ایک دفعہ فرمانے لگے کہ اگر آپ گلے کی خراش کو دور کرنا چاہتے ہیں، عام طور پر سردیوں کے موسم میں ایسا ہوتا ہے، جیسے باہر ممالک میں، ہمارے یہاں تو سردی آتی نہیں ہے، حافظ صاحب آپ کا جانا ہوتا ہے یورپ، یو کے، تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا سرد موسم ہوتا ہے، اور اگلے دن جب ہمیں دن کے وقت میں پڑھنا ہو یا رات شام کے وقت میں پڑھنا ہو تو آواز بالکل بیٹھی بیٹھی سی محسوس ہوتی ہے، تو گلے کو گرم کرنے کے لیے کچھ گرم چیز ہم ڈالتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی جو سخت چنے ہوتے ہیں نا، سخت چنے، یہ گلے کی خراش کو ختم کرتے ہیں۔ بہت اچھے، واہ واہ۔ یہ سخت چنے ایسے فائدے مند ثابت ہوں گے کہ انشاءاللہ یہ آپ کے بلغم کے ریشوں کو کلیئر کرنے میں بڑے مددگار ثابت ہوں گے۔ تو ایک چیز تو میرے ذہن میں یہی آئی کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چنے، سخت چنے، یہ مسالے والے اور تیل والے نہیں بلکہ سخت چنے جو ہوں، تو اس سے بہت فائدہ انشاءاللہ نارملی یہ سٹورز پہ مل جاتے ہیں، بآسانی مل جاتے ہیں۔ ایک اور بات مجھے ذہن میں اسی سے ریلیٹ ہے، اس لیے میں اس کو اسکپ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ مسواک، سبحان، مسواک ایسی، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جن کی ہم نعت پڑھ رہے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو اور ہم اسے اس لیے استعمال کر رہے ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے میں یہ ہمارے لیے معاون ثابت ہوگی، تو اس کو اپنی روٹین میں بنائیں۔ مسواک ایسا کام کرے گی آپ کے گلے کے ریشوں کو ختم کرنے میں، جو بلغم اور کھانسی کی وجہ سے جو بن جاتا ہے الگ، اندر سے بالکل الگ جم سا جاتا ہے، تو انشاءاللہ یہ مسواک کے ریشے وہ کام کریں گے انشاءاللہ کہ جو آپ کے گلے کو صاف کرنے میں بڑے معاون ثابت۔ لیکن میں یہاں ضرور لوگوں سے، جو بچے سن رہے ہیں ان سے یہ اس بات کی ضرور تنبیہ کروانا چاہوں گا کہ آپ یہ کریں کہ آپ ٹھنڈے سے اور کھٹے سے تو بالکل پرہیزی اختیار کر لیں، بالکل اس پر آپ پابندی سے اپنے آپ کو عمل کروائیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گلا متاثر نہ ہو۔ یقیناً حافظ صاحب آپ بھی اور بھی جتنے دوست ہیں، ہم سے سینئر ہیں، ہم سے جونیئر، جو بھی دوست نعت خوانی کی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کا اسٹیمنا بڑھے، جو چاہتے ہیں کہ ان کا گلا مضبوط ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ٹھنڈے اور کھٹے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں شامل کرنا چاہوں گا، یہ میں اپنا عمل بتا رہا ہوں، آپ چاہیں تو اس کو لے سکتے ہیں، کہ جب آپ اٹھتے ہیں نا تو صبح نہار منہ دن جب چڑھتا ہے، جب آپ اٹھیں، اب آپ فریش ہیں، اب آپ کا گلا بالکل جو ہے وہ جس کو کہہ لیں چوک ہے، اب جب ایسے اسٹارٹ لیا، آپ نیم گرم پانی، وارم واٹر لے لیں اور اسے پی لیں، اور چاہیں تو نمک والے پانی سے غرارہ بھی کر لیں۔ آپ بھی، میں چاہتا ہوں حافظ صاحب اپنی کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی بتائیں۔ بھائی دیکھیں، بات تو یہی ہے کہ گلے کے حوالے سے جیسا کہ حافظ صاحب نے کہا کہ ٹھنڈے سے اور کھٹے سے پرہیز کرنا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ جو فرینچ فرائز ہوتے ہیں، یہ جو آئلی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ بھی آپ کے گلے کو بہت ڈیمیج کرتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کا ووکل کا کام ہے نا، اس کو یہ آئلی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو رمضان میں ہم پکوڑے وغیرہ بہت شوق سے کھاتے ہیں نا، تھوڑا اس پہ ہاتھ ہلکا رکھنا ہے، ہاں۔ اور یہ باہر کے جو پیکنگ والے چپس ملتے ہیں نا، یہ بھی آپ کے گلے کو بہت خراب کرتے ہیں، چونکہ بچوں کی بڑی تعداد حافظ صاحب ہمیں سن رہی ہے اور وہ چپس پر کمپرومائز نہیں کرتے، میں نے دیکھا ہے۔ تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو بتا دوں کہ بھائی یہ چپس وغیرہ آپ کے گلے کو تباہ کر دیں گے، آپ کی ووکل کو خراب کر دیں گے۔ جنک فوڈ کے جو شوقین، جنک فوڈز کے جو شوقین ہیں، اس حوالے سے بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ تو آواز کو فریش رکھ کر جب بندہ پڑھتا ہے نا، تو اس کا لطف، اس کا سواد الگ ہوتا ہے۔ تو اپنی آواز کو فریش رکھیں، اور فریش رکھنے کے لیے یہ جو ساری چیزیں بتائی گئی ہیں اس پر ضرور عمل کریں۔